امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن کو ایک دفعہ پھر کنٹریبیوشن کی وصولی میں شدید قسم کی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ کہانی کہاں پہ خراب ہو رہی ہے؟ ای او بی آئی کو کہاں پر رکاوٹ کا سامنا ہے؟ آجر کیوں نہیں دینا چاہتے کنٹریبیوشن؟ آخر اس تمام تر قضیہ ہے کیا؟ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کافی عرصے سے ایک خبر آ رہی ہے کہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن نے جو ہے وہ رقم کی وصولی کے لیے 25,000 روپے منیمم ویج بورڈ کے مطابق جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ آجروں کو اس پر راضی کر لیا جائے۔ اسلام آباد کا جو ای او بی آئی کا آفس ہے انہوں نے تو 25,000 روپے کے نوٹیفیکیشن نکال دیے، لاگو بھی کر دیا، اور غالباً میرے خیال میں اسلام آباد ریجن میں جو ہے انہوں نے لاگو کر کے وصولیاں بھی شروع کر دی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکام نے یہ کہا ہے کہ اپریل 2010 میں جو 18ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی اس کی منظوری کے بعد چند قانونی پیچیدگیوں کے سبب ای او بی آئی کو رجسٹرڈ آجروں کی جانب سے کنٹریبیوشن کی وصولی میں رکاوٹوں کا سامنا ہے، اور حکام نے بتایا ہے کہ ای او بی آئی ملک میں پینشن کا واحد قومی ادارہ ہے جو 4 دہائیوں سے نجی شعبے کے لاکھوں ملازمین اور ان کی وفات کی صورت میں ان کے پسماندگان کی مالی کفالت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آجر جو ہے وہ اس کو اب کنٹریبیوشن نہیں دیتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جب تک 18ویں ترمیم موجود ہے ہم جو ہے وہ صوبوں کے ماتحت آتے ہیں، ہم آپ کے ماتحت نہیں آتے۔ اور دوسرا انہوں نے سٹے لیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 13,000 روپے تک تو ہم جو دے رہے ہیں اس سے زیادہ ہم نہیں دیتے ہیں، اور جبکہ ای او بی آئی کے حکام کی جانب سے اب اس بات کا اصرار کیا جا رہا ہے کہ چونکہ کم از کم اجرت جو ہے وہ 25,000 روپے کر دی گئی ہے، لہٰذا اب کنٹریبیوشن جو ہے وہ نئے ریٹ کے مطابق دی جائے، جبکہ ای او بی آئی کے جو آجر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عدالت میں کیس زیر سماعت ہے اور ہم آپ کو تب تک جو ہے وہ نئے ریٹ کے ساتھ کنٹریبیوشن اپنا حصہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب ای او بی آئی کے آجر جو ہے وہ اس بات پر راضی ہی نہیں ہے تو ان سے کنٹریبیوشن کیسے وصول کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ وہ تو راضی نہیں ہے، اور دوسرا وہ عدالتوں میں جانے کی دھمکیاں دیتے ہیں، آلریڈی عدالت میں گئے ہوئے بھی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ای او بی آئی کے حکام کو چاہیے کہ وہ بڑے پیمانے پر حکومت اور آجر، اجیر اور اس کے جتنے فریق بنتے ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر راضی ہوں، اور جب تک ای او بی آئی کی کنٹریبیوشن نئے ریٹ سے وصول نہیں کی جاتی ہے تب تک ای او بی آئی کو فائنانشل پرابلم کا سامنا رہے گا، کیونکہ فائنانشل پرابلم جو ہے وہ فنڈ تیزی سے کم ہو رہے ہیں، ایک طرف کھائے جا رہے ہیں، دوسری طرف نئے نہیں آ رہے ہیں، تیسری طرف جو ہے وہ پینشن بحران جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ تو پھر ای او بی آئی کے پینشن میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ کنٹریبیوشن میں کے ریٹ میں فی الفور جو ہے وہ عمل درآمد کروایا جائے، نئے ریٹ سے کنٹریبیوشن وصول کیا جائے۔